السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8 شیئر کیے جا رہی ہوں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آج بھی سورج کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ رات بھر بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ پلو جلدی چلو، سر بلا رہے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ سامنے گلابی شارٹ فراک اور نیچے کھلا پلازو کے ساتھ بالوں کی اونچی پونی بنائے اور ہلکا سا میک اپ کیے کھڑی لاریب فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ آج ان کے اسکول میں فنکشن تھا جو پلوشا کی امتحان اور تقریری مقابلے کی کامیابی کی خوشی میں رکھا گیا تھا۔ ہاں بس اسٹالر کر کے آ رہی، 5 منٹ، پلوشا اسٹالر کرتے ہوئے بولی۔ اچھا میں جا کر سر کو بتاتی، تم آؤ۔ پلوشا تیار ہو کر باہر کو بھاگی۔ ابے یار دیکھ کر چلو۔ اچھا سوری بعد میں بولنا، ابھی جلدی میں ہوں، پلوشا اپنا فراک ٹھیک کرتے ہوئے بول کر آگے چلی گئی۔ یقیناً اس نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکرائی، ورنہ پیچھے کھڑا یحییٰ خان سواتی اس کو پہچان گیا تھا۔ وہ اس چہرے کو 1000 چہروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ خیر، وہ اس کی بات پر مسکرا کر آگے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد یحییٰ شاندار استقبال کے ساتھ ہال میں داخل ہوا اور اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جو سفید رنگ کا لانگ فراک پہنے نفاست سے اسٹالر سر پر سجائے مسکرا کے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بالکل نہ ہونے کے برابر میک اپ میں بھی قیامت لگ رہی تھی، یا صرف اسے لگ رہی تھی؟ تب ہی کسی کی آواز آئی، او مائی گاڈ، یحییٰ خان سواتی آ گئے۔ آواز پہ پلوشا مڑی تو لاریب دوڑتی ہوئی آگے کو بڑھی۔ ایک پل کے لیے کالی آنکھیں سبز آنکھوں سے ملی، مگر جلد ہی کالی آنکھیں کہیں اور مڑ گئی، مگر سبز آنکھیں کہیں اور دیکھنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ فنکشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تھا اور اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی گئی تھی۔ اب آج کے مہمان خصوصی اور پرنسپل کے دوست اسفند خان سواتی تقریر کر رہے تھے۔ کامیابی ایسے نہیں ملتی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ اپنے خواب اونچے رکھو، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی خواب ٹوٹنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں، میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، نظر کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا، بہت کوشش کی مگر نہیں جا سکا، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے میرے لیے کتنا بہتر سوچ رکھا تھا نا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے مشہور بزنس مین میں سے ایک ہوں، لیکن اس کے لیے بھی مجھے 1 کروڑ کا خطرہ مول لینا پڑا تھا، اور ساتھ 50 امی کے جوتے بھی۔ اس کی اس بات پر ہال میں سب ہنس پڑے۔ یار لاریب بندہ گریٹ ہے، کیا بولتا ہے، واو، اس کا بیٹا بھی گریٹ ہے، بہت، لاریب مغرور انداز میں بولی۔ اس کی بات پر پلوشا اس کو گھور کر بولی، اگر تم نے اس شخص کی تعریف میرے سامنے کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ہاں تمہارے سامنے تو بس جہان سکندر سالار اور یارم کاظمی، خصوصاً یارم کاظمی کی تعریف کرے تو تم خوشی خوشی سنو گی، لاریب منہ بناتے ہوئے بولی۔ پلوشا اس کی بات پر شانے اچکا کر سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں پرنسپل صاحب اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہماری آج کی تقریب کا مقصد قابل اور ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اپنے اساتذہ اور والدین کا نام روشن کرتے ہیں، اور ایسی ہی ایک ہونہار بچی ہمارے اسکول میں بھی ہے جس نے اللہ کے فضل سے 9ویں جماعت میں پورے ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ تقریری مقابلے میں فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسفند صاحب کے صاحبزادے یحییٰ خان سواتی اپنے ہاتھ سے یہ انعامات پلوشا کو دیں۔ پرنسپل کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یحییٰ مسکرا کر اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ہاں ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ پلوشا پلیز کم آن دا اسٹیج، پرنسپل صاحب نے پلوشا کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہوئے کہا۔ پلوشا اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی جا رہی تھی، اف اب میں اس برگر بوائے کے ہاتھ سے یہ سرٹیفکیٹ اور گفٹس لوں گی، اف اللہ جی، دل تو کر رہا ہے
یہ جو دانت نکال رہا ہے یہ توڑ دوں۔ وہ اسٹیج کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کر پہنچی اور یحییٰ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ایسے کہ منہ آڈینس کی طرف تھا۔ یحییٰ خان سواتی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پلوشا کو گولڈ میڈل پہنایا اور ساتھ ہی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی تھماتے ہوئے سرگوشی میں بولا، نائس ٹو میٹ یو اگین۔ اس کی آواز سوائے پلوشا کے کسی کو نہیں آئی تھی، باقی سب کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ پلوشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ فوٹوگرافر تصویریں بنانے میں مصروف تھا، تبھی کسی کی اونچی آواز سنائی دی، پلوشا، تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، CMH میں۔ وہ آگے بھی کچھ بول رہی تھی مگر پلوشا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ شیشے کی شیلڈ جا کر اس کے پاؤں میں لگی، خون بہنے لگا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسٹیج سے بھاگتی ہوئی نیچے اتری اور باہر گیٹ کی طرف بھاگی۔ سب کو اس کی آوازیں دے رہے تھے مگر اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کے کان میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، پلوشا، تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی، لارے بھی اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ پھولتے تنفس کے ساتھ گیٹ تک پہنچی، تب ہی گاڑی کے سامنے آ کر رکی اور یحییٰ شیشے نیچے کرتے ہوئے بولا، جلدی بیٹھو، میں لے جاتا ہوں۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پلوشا اور لارے دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پلوشا کو اس وقت یہ بھی یاد نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔